السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا مقدس مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، میں سوچ رہا تھا کہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں، جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسا ہے، اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اللہ رب العزت کے یہاں اس مہینے کا مقام کیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کا اپنا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل کیا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتاکم رمضان شہر برکۃ یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمۃ ویحط الخطایا وَيَسْتَجِيبُ فِيهِ الدُّعَاءَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى تَنَافُسِكُمْ فِيهِ۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے، تمہارے اوپر رمضان آ گیا ہے جو برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت تم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں اور تمہارے تنافس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے اور اس کے اندر بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کے برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں۔ سمجھیے گا، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو برکت ہے اور پھر پورے سال یعنی 11 مہینے کی جو برکتیں ہیں، ان دونوں کے درمیان ایسی نسبت بھی نہیں ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوا کرتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ بے انتہا اللہ رب العزت کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس مہینے کو ہمارے نبی نے عظیم مہینہ کہا ہے، عظمت والا مہینہ کہا ہے۔ اس مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں، بہت سی عظمتیں ہیں، تو ہمیں اس مہینے کی عظمت کو جاننا ہے۔ میرے عزیزوں، اللہ بھی عظیم ہے اور قرآن بھی عظیم ہے اور یہ مہینہ بھی عظیم ہے، اور اس مہینے کی عبادت پہ جو اجر و ثواب ملے گا وہ بھی عظیم ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا ہے اور تہجد کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ مہینہ جو ہے یہ مبارک مہینہ ہے، یہ ایک طرح سے سیزن کا مہینہ ہے نا۔ جیسے کہ ایک موسموں میں ایک بہار کا موسم ہوتا ہے، جب وہ موسم آتا ہے تو ہر طرف ہریالی ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ ان کی وجہ سے پوری فضا جو ہے وہ معطر رہتی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک اور دوں، جیسے کہ جو کاروباری لوگ ہیں، جو تجارت والے لوگ ہیں، جو بزنس والے ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ ہر ایک کا ایک سیزن آتا ہے۔
جب وہ سیزن آتا ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس دوسروں کو ٹائم دینے کے لیے وقت نہیں ہے، دوسروں کو کیا، ان کے پاس خود کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، خود کے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، پینے کا ٹھکانہ نہیں، سونے کا ٹھکانہ نہیں، رات دن اس کے دل و دماغ پر ایک ہی چیز گردش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میں اس پورے سیزن کو کما لوں، اس سیزن کے اندر میں فائدہ اٹھا لوں۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بھی ایک سیزن کی طرح ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی ہے اور اس مہینے کو بالکل سیزن کی طرح کام میں لانا ہے۔ میں ایک آخری بات آپ کو سنا کر اپنی بات ختم کروں کہ ایک حدیث ہے، اللہ رب العالمین پورے رمضان میں ایک رات ایک منادی کو طے کر دیتے ہیں، ایک منادی کو طے کر دیتے ہیں اور وہ اعلان کرتا رہتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معافی عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مصیبتوں سے نجات پانے والا میں اس کو مصیبتوں سے اور تمام طرح کی پریشانیوں سے نجات دوں۔ تو میرے عزیزوں، یہ پورا مہینہ چلتا رہتا ہے، تو اس مہینے کو ہم کام میں لائیں، یہ بالکل سیزن کی طرح ہے، اور اس کو اپنے لیے دعا بھی کریں اس مہینے کے اندر، اور اپنے گھر والوں کے لیے اور پورے خاندان والوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے۔ میں تو آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ پورے عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ پورے عالم کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرمائے، اور اس وقت جو بیماری آئی ہوئی ہے، کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، دعا کریں کہ اللہ اس وبا کو ختم کر دے، اس وبا کو ختم کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی دن کچھ باتیں اسی رمضان کے تعلق سے لے کر آپ کے درمیان حاضر ہوں گا، تو پھر انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کو سننے کو ملیں گی۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔